بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے سر عام اور پوشیدہ خرچ کیا، یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کا اجر اور ثواب پورا عطا کرے اور اپنے فضل میں سے انہیں مزید بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، انتہائی قدر کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود اور سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید کائنات امام کائنات خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ جمعے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جو ہم اول وقت میں تشریف لائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ کریم شفا عطا فرمائے، جتنے ہمارے مسلمان موحدین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ سب کی بخشش فرمائے، خالق کائنات بے اولادوں کو نیک اور صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کی مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے، ہماری زندگی میں خوشحالی، امن اور سلامتیاں عطا فرمائے۔
گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اس نیکی کا ذکر کیا گیا تھا جس نیکی کی وجہ سے بندے کا ذکر اللہ کے سامنے عرش پہ ہوتا ہے۔ وہ انسان، وہ بندہ جس کا نام اللہ عرش پر لیتا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو دنیا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس کی چاہتیں، محبتیں، قربتیں اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا جس کا معمول اور عادت ہوتی ہے، اس بندے کا ذکر اللہ عرش پہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کے ایک حصے کی تلاوت ہر روز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعہ میں قرآن کی تلاوت کے آداب بیان کرنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلت، اس کو پڑھنے کی فضیلتیں اور اجر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ سمجھانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا پہلا ادب، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنا چاہو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ شیطان تمہیں قرآن پڑھنے سے روکے گا۔ یہ قرآن ہدایت ہے، دلوں کے لیے، ذہنوں کے لیے شفا ہے، اور شیطان کبھی نہیں چاہتا مومن اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ شیطان روکے گا، شیطان غفلت اور سستی ڈالے گا۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اللہ کریم ادب سکھا رہے ہیں۔ اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کی پناہ مانگ کے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تلاوت کرنا، یہ قرآن کی تلاوت کا ادب ہے۔ دوسری چیز، تعوذ پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ مانگ لی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ امام طبری بیان کرتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب اور احترام سکھایا، ہر اچھا اور نیک کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ،
اللہ کے گھر میں آتے ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر میں کام کرتے ہوئے، عورت ہے، ماں بہن بیٹی ہے، کھانا پکاتے ہوئے، کھانا تقسیم کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کرتے ہوئے، ہر خیر کا، نیکی کا، اچھا کام کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھی ہے، سورہ الفاتحہ پڑھی، اب اگلی سورت پڑھنی ہے۔ مفسر قرآن ابن عباس کہیں رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، لا يعرف فصل السورة حتى تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کوئی سورت مکمل پڑھ لیتے، اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بسم اللہ قرآن کی ہر سورت کے شروع میں پڑھی جائے گی سوائے سورہ التوبہ کے۔ سورہ التوبہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ ہر سورت میں بسم اللہ پڑھنا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ قرآن کی پہلی سورت جس کے کئی نام احادیث میں بیان کیے گئے، سورۃ الفاتحہ، ام القرآن، ام الکتاب، الشفاء، یہ کئی نام ہیں جو احادیث میں نبی مکرم علیہ السلام نے سورہ الفاتحہ کے لیے بیان فرمائے۔ اعوذ باللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اب قرآن کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کے بارے میں احادیث میں نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ کی عظمت اور فضیلت، بینما جبریل علیہ السلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیزا من فوقہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے آسمان سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنی، جس طرح لوہے کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، زوردار آواز آتی ہے، اس انداز میں بڑی اونچی آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور نبی علیہ السلام کو بتایا، ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ابھی آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ فنزل منہ ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پہ آیا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ دروازہ بھی پہلی بار کھلا اور یہ خاص فرشتہ پہلی بار زمین پہ اترا، اور فرشتے نے آ کے نبی علیہ السلام کو کیا سنایا، ابشر بنورین، اے نبیوں کے امام، اللہ نے خاص فرشتہ بھیجا ہے، آسمان کا خاص دروازہ کھولا ہے، اور فرشتے کو اللہ نے 2 نور عطا کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ نور، یہ وحی آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور وہ 2 نور کون سے ہیں جو خاص فرشتہ لے کے آیا ہے، جس کو لانے کے لیے، جس کو نازل کرنے کے لیے خاص دروازہ کھلا ہے۔
فرمایا پہلا نور سورہ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت، یہ الفاظ، یہ شفا اور رحمت آج سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں اتاری۔ اور دوسرا نور ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورہ الفاتحہ کو ایسا نور قرار دیا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی مکرم علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو وحی عطا کی، لیکن سورۃ فاتحہ جیسی خیر اور برکت والی، سلامتی اور شفا والی سورت کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ یہ عظمت ہے سورہ الفاتحہ کی۔ اور دوسری حدیث جس میں نبی مکرم علیہ السلام نے سورہ الفاتحہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی، صحابی رسول نام ہے ابو سعید بن معلا، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو فرمایا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، اے میرے صحابی، قرآن کی بے شمار سورتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، اللہ نے بڑا قرآن اتارا ہے، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی، شان والی عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے پوچھا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت، شان والی سورت جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، وہ سورہ الفاتحہ ہے، جس کو اتار کے اللہ نے اپنے بندوں کو شفائیں عطا کی ہیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ شفائیں، رحمتیں اور برکتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی، شان والی، شفا والی، سلامتی والی سورت جو اللہ نے اتاری ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ تیسری حدیث سورہ الفاتحہ کی شان اور عظمت میں، اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، قرآن پر بندے کو کامل یقین ہو، پھر اللہ نے بے شمار بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ زبان کس کی ہے؟ ہمارے ایمان میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، صحیح بخاری کی حدیث، صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے نبی کی زبان سے سنا تھا اللہ نے الفاتحہ میں، قرآن کی پہلی سورت میں بے شمار بیماریوں کا علاج اور شفا رکھی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم سفر پہ گئے، کننا فی مسیر لنا، سفر میں ہم نے پڑاؤ کیا، آرام کیا، دوران سفر ایک جگہ پہ سٹے کیا، آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ پاس قبیلہ تھا، آبادی تھی، اس آبادی کی ایک عورت ہمارے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا آپ مسلمان ہیں، نبی سے آپ کی ملاقات ہے، نبی نے آپ کو اذکار سکھائے ہیں، دم کرنا بتایا ہے، ہمارے قبیلے کا ایک بندہ ابھی اس کو سانپ نے ڈنگ مارا ہے، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ سانپ کے ڈسے ہوئے کو دم کروانا چاہتی ہوں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نبی کے صحابی نے سانپ کے ڈسے ہوئے بندے کو دم کیا، اللہ نے شفا عطا کر دی، اللہ نے صحت عطا کر دی، سانپ کے خطرناک زہر کا اثر اس کے جسم سے ختم کر دیا۔
پوچھنے والوں نے پوچھا کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے صحابی نے بتایا ما رقیت الا بام الکتاب، صرف میں نے دم کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یقین کامل کے ساتھ جو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے اللہ آہستہ آہستہ بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث صحابی رسول خارجہ بن سلط التمیمی کے چچا بیان کرتے ہیں فمر علی قوم عندہم رجل مجنون، نبی علیہ السلام کا صحابی کسی قبیلے میں سے کسی گاؤں میں سے گزر رہے ہیں اور گزرنے والے صحابی کو اس قبیلے اور محلے کے لوگوں نے روک لیا اور کیا کہا انا حدثنا ان صاحبکم ھذا قد جاءکم بخیر، نبی کے صحابی کو گلی اور محلے کے لوگوں نے روکا اور سوال کیا آپ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، نبی سے خیر سیکھ کے آئے ہیں، ہمارے اس قبیلے میں اس گلی میں ایک بندہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، وہم کا مریض ہے، دماغ خراب ہے، سوچ میں ذہن میں فتور ہے، تم نے جو دین نبی سے سیکھا ہے اس خیر میں سے اس دین میں سے ہمارے اس پاگل بندے کو ذہنی طور پہ جو وہم کا مریض ہے اس کو دم کر دو۔ صحابی نے دم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل قلت غیر ھذا، تو نے اس بندے کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی، انہوں نے خوش ہو کہ تمہیں 100 بکریاں عطا کی، تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ وہم کا مریض، ذہنی مریض، ٹینشن کا ڈپریشن کا مریض صحت یاب ہو گیا، اللہ نے صحت عطا کر دی، کیا پڑھ کے دم کیا؟ صحابی نے فرمایا فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب، ڈپریشن کا مریض تھا، ذہنی بیمار تھا، ذہن وہم کا شکار رہتا تھا، سوچ ہر وقت پریشان کرتی تھی، میں نے دم کیا اللہ نے شفا عطا کر دی، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس صورت میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے، اللہ نے ذہنی طور پہ جو پریشان رہتا ہے، وہم کا شکار رہتا ہے، جس کا ذہن ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہے، اللہ نے ذہنی طور پہ وہم کے مریض کو شفا عطا کر دی سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی وجہ سے۔ یہ سورت اس کو پڑھنے والا، پڑھ کے دم کرنے والا، ایک وقت آتا ہے اللہ بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے، شفا رکھی ہے، اللہ اس سورت کو پڑھنے والوں کو، دم کرنے والوں کو آہستہ آہستہ شفائیں عطا کر دیتا ہے۔ اور مفسر قرآن اس دور کے، اس زمانے کے حافظ عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میری بہن بیمار تھی، ٹانگ کی بیماری، بڑی عجیب بیماری، اس دور کے اس زمانے کے مفسر قرآن بیان کرتے ہیں میں نے اللہ پہ یقین کر کے سورہ الفاتحہ پڑھ کے ایک لمبا عرصہ اپنی بہن کو دم کیا، اللہ نے میری بہن کو شفا عطا کی، اس دم کی وجہ سے اللہ نے میری بہن کو صحت عطا کی، اس کے بعد 40 سال میری بہن زندہ رہی، کبھی دوبارہ میری بہن کو دوبارہ وہ مرض تکلیف نہیں ہوئی۔ یقین کامل ہو، قرآن سے محبت سچی اور کھری ہو، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہو، بندہ لگاتار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اللہ بڑی بڑی بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں پڑھنے کے لیے نکلا، دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر پہ نکلا،
میرا مدرسہ، میری درسگاہ جہاں میں پڑھا کرتا تھا گلی محلے اور علاقے سے، آبادی سے بہت دور تھا۔ کئی دفعہ رات کو مجھے سر میں درد، بیماری کا حملہ، اللہ کا نام لے کے پوری توجہ سے سورہ فاتحہ پڑھ کے میں دم کرتا، اللہ میرے درد کو، میری بیماری کو ٹال کے رکھ دیتا۔ یقین کامل ہو، قرآن سے تعلق مضبوط ہو، قرآن سے وفاداری سچی ہو، سورہ الفاتحہ پڑھ کے لگاتار بندہ دم کرتا رہے، اللہ بڑی بڑی پرانی بیماریاں ٹال اور دور کر دیتا ہے اور شفائیں عطا کر دیتا ہے۔ یہ سورت الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت، اس سورت کو ہر نماز میں پڑھنا، نماز با جماعت ہو یا بندہ اکیلا پڑھ رہا ہو، ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، امام آہستہ قرات کرے یا اونچی آواز سے قرات کرے، ہر بندے کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا میرے نبی نے ضروری قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول عبادہ بن صامت کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسائل ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لوگوں میں ان مسائل کو سیکھنے کا شوق کم ہے۔ نماز اکیلے پڑھیں یا با جماعت پڑھیں، امام آہستہ نماز پڑھائے یا اونچی آواز سے قرات کرے، نفلی نماز ہو یا فرضی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کے لیے ضروری ہے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز تھی فجر کی نماز۔ رحمت کائنات علیہ السلام اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا۔ سلام پھرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پیچھے قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ مجھے نماز پڑھاتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دشواری ہو رہی تھی، اس کی آواز میری آواز سے ٹکرا رہی تھی، مجھے دقت ہو رہی تھی، رکاوٹ آ رہی تھی۔ کون ہے جو میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا؟ فجر کی نماز تھی۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فلا تفعلوا، جب امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان نمازوں میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، ان نمازوں میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو، الا بأم الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اگر فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، پہلی رکعتوں میں امام قرات اونچی آواز سے کرتا ہے، فرمایا ان رکعتوں میں بھی، ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس نے پڑھنا ہے، صرف فاتحہ پڑھنی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، فرمایا جو نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جن نمازوں میں تلاوت اونچی ہوتی ہے، ان نمازوں میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اور کیسے پڑھنی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ اِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فرمایا جن نمازوں میں میں تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہوں، تین نمازیں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، اذا جہرت،
جن نمازوں میں تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہوں، ان نمازوں میں میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو الا بِأُمِّ القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ یہ اس کی عظمت ہے، بندہ امام کے پیچھے بھی کھڑا ہو، امام اونچی آواز سے بھی قرآن پڑھ رہا ہو، پھر بھی سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنا میرے نبی نے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، صحیح ابن حبان کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا، جب آپ قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں، نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ کیسے پڑھیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن نمازوں میں قرات اونچی آواز سے کرتا ہوں، ان نمازوں میں فاتحہ پڑھنی ہے فی نفسہ، لیکن دل میں پڑھنی ہے، تمہارے پڑھنے کی آواز امام کی آواز سے نہیں ٹکرانی چاہیے۔ اور جناب ابو ہریرہ کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال پوچھا گیا، فتویٰ لیا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جو بندہ چاہے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے، امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے، اور جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے، فہی خداج، جس نے رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی وہ رکعت باطل اور ضائع ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، انا نکون وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیسے پڑھیں؟ فرمایا، امام کے پیچھے ہوتے ہو فاتحہ پڑھنی ہے، ضروری ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لیکن آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، دل میں پڑھنی ہے، اس کو پڑھے بغیر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے رکعت کو رکعت شمار نہیں کیا۔ اور حدیث مسند الشامین کے اندر، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو امام کے پیچھے کھڑا ہو اس کو بھی نماز کے اندر فاتحہ پڑھنی پڑے گی، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ کی تلاوت جاری ہے جمعے کی نماز میں، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت امام مکمل کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام اونچی آواز سے قرات کرے اور الفاتحہ مکمل کرے، ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سن کے امام کے ساتھ آمین کہنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ فقولوا آمین، امام بھی آمین کہے گا اور پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی وہ بھی آمین کہیں گے۔ اور آمین کیسے کہیں گے؟ صحابی رسول وائل بن حجر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بات بیان کرنے سے پہلے ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں گا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام۔ دین چسکوں کا نام نہیں ہے۔ مولوی صاحب آئے، 2 گھنٹے تقریر فرمائی، 30,000 روپیہ لیا، کھانا کھایا، چلے گئے، بیان کیا کیا؟ ادھر کی بات، ادھر کی بات، ادھر کی بات، لوگوں کو جگتے سنا کے چلے گئے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں جب صحیح دین بیان کیا جائے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، جگتیں بیان کی جائیں، نعرے مارے جائیں، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 3 گھنٹے تقریر سنی، ساری رات جلسہ سنا، اور صبح کومنٹ کیا ہے، تبصرہ کیا ہے، رات کو جلسہ ہوا، مزہ بڑا آیا،
کہاں کیا تھا، یہ کچھ نہیں پتا۔ دین مسائل کو سیکھنے کا نام ہے، احادیث کو سمجھنے کا نام ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب امام سورہ فاتحہ پڑھے وَلَضَّالِّينَ کہے وہ بھی آمین کہے، پیچھے کھڑے ہوئے بھی آمین کہیں۔ اور وائل بن حجر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، مغرب یا عشاء کی نماز تھی، آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے فاتحہ پڑھی، اور جب فاتحہ ختم ہوئی رحمت کائنات علیہ السلام نے آمین کہا۔ کتنی آواز سے کہا؟ میں دوسری صف میں کھڑا تھا، بالکل واضح طور پہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمین کہنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب نماز میں امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور نمازیوں میں سے جو بندہ امام کے ساتھ آواز نکال کے آمین کہتا ہے اس کی آمین کی آواز امام اور فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ اس بندے کی عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو دین تھا، احادیث تھیں، نبی کی تعلیمات تھیں، ہم نے ان کو فرقہ واریت کے مسائل بنا لیا، یہ مسئلہ ان کا، یہ مسئلہ ان کا، یہ مسئلہ فلاں فقہ کا۔ یہ مسئلے فقہ کے نہیں تھے، یہ مسئلے احادیث کے مسئلے تھے، نبی کی تعلیمات تھیں۔ فرمایا جو امام کے ساتھ اونچی آواز میں آمین کہتا ہے اللہ اس بندے کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلے ضد بازی کے مسئلے نہیں تھے، یہ سیدھے صاف اور کھرے مسئلے تھے۔ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آمین کتنی آواز میں کہنا چاہیے؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ام الحسین بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتا کیا تھا کہ عورتیں بھی فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرتی تھی۔ عورتوں کے دل میں بھی تمنا ہوتی تھی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلے مردوں کی صفیں ہوتی، پھر بچے کھڑے ہوتے، اور آخر میں صفیں عورتوں کی ہوتی۔ 5 6 7 صفوں کے بعد 8 9 یا 10 صفوں کے بعد پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی۔ ام الحسین بیان کرتی ہیں میں مردوں کی صفوں کے پیچھے عورتوں کی صف میں کھڑی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، میں کافی دور کھڑی تھی، خواتین کی صف میں کھڑی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اور میرے درمیان مردوں کی کافی صفیں موجود تھیں۔ جب نبی علیہ السلام نے سورہ الفاتحہ پڑھی، وَلَضَّالِّينَ کہا، آپ نے آمین کہی، میں عورتوں کی صف میں کھڑی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمین کہنے کی آواز مجھے عورتوں کی صف میں بھی سنائی دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نعیم مجمر بیان کرتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، بے شمار صفیں موجود تھیں، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وَلَضَّالِّينَ کہا، سورہ الفاتحہ مکمل پڑھی، ساری مسجد اونچی آواز سے آمین کہہ رہی تھی، اور نبی کے صحابی ابو ہریرہ بھی اونچی آواز سے آمین کہہ رہے تھے۔ عطا بن ابی ربا بیان کرتے ہیں، عطا بن ابی ربا صحابہ کے شاگرد ہیں، تقریباً 200 صحابہ سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی مسجد تھی، نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے۔ عطا بن ابو ربا کہتے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، عشاء کی نماز کا وقت تھا،
امام اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، نبی کے 200 صحابی اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے صحابی؟ 200 صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھی ولضالین کہا، نبی کے 200 صحابہ نے اتنی اونچی آواز سے آمین کہی کہ پوری مسجد میں آمین کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ دین تھا، یہ احادیث کے مسئلے تھے۔ ہم نے ان مسائل کو ضد بازی میں اور فرقہ واریت میں ضائع کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء۔ آپ صحابہ کو فرمایا کرتے تھے جب میرے پیچھے نماز پڑھو اور میں ولضالین کہوں، مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو، اونچی آواز سے آمین کہا کرو۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، یہودی تمہارے 2 کاموں پہ بڑا حسد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی 2 چیزوں پر، 2 کاموں پر یہودی بڑا حسد کرتے ہیں۔ 2 چیزیں یہودیوں کو بڑا پریشان کرتی ہیں۔ ایک، السلام بینکم، جب مسلمان سلام لیتے ہیں، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے سلام کو عام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سلام لینا یہودی اس پہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز والتأمین، جب مدینے کی مسجد میں مسلمان ولضالین کے بعد اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، یہودیوں کو یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے۔ اس بات پہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، آپ سے دین سیکھنے والے، اکیلے نماز پڑھتے یا امام کے پیچھے نماز پڑھتے، امام آہستہ تلاوت کرتا یا اونچی آواز میں تلاوت کرتا، نبی کے صحابی اکیلے بھی امام کے پیچھے بھی نماز میں فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور فاتحہ کے بعد اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان مسائل پر عمل کرنے کی، نبی کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الفاتحہ قرآن کا ایسا حصہ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز میں پڑھنا لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت، اس میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے، سلامتی رکھی ہے۔ سورہ الفاتحہ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، پرانی سے پرانی بیماری اگر بندہ لگاتار اس کو پڑھ کے دم کرے، اللہ کریم بیماریاں دور کرتا ہے۔ اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے الشفا کہا ہے۔ سورہ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام جو نبی نے بتایا الشفا ہے۔ فرمایا اس سورت میں اللہ نے بیماریوں کا علاج اور شفا رکھی ہے۔ صبح و شام 7 دفعہ جو بندہ اس سورت کو پڑھ کے دم کرتا ہے، اپنے بچوں کو دم کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو شفائیں عطا کرتا ہے۔ تعویذ پہننے کی بجائے لمبے چوڑے سفر کر کے پیروں کے پاس جا کے دم کروانے کی اور پیسہ اجاڑنے کی بجائے اللہ کا نام لے کے خود سورہ فاتحہ پڑھیں۔ 7 دفعہ اس سورت کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں، اپنے جسم پہ پھیریں۔ اگر جانور بیمار ہے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کو دم کریں۔ بچہ بیمار ہے، پیروں کے پاس جا کے تعویذ لے کے ایمان برباد کرنے کی بجائے، پیسہ برباد کرنے کی بجائے، تعویذ گلے میں لٹکانے کی بجائے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان ہے، نبوت والے الفاظ ہیں۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں برکتیں، سلامتیاں اور شفائیں رکھی ہیں۔ اللہ اس کو پڑھ کے ہمیں بھی شفائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔